اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو قوم لوط کے بارے میں آگاہ کریں گے کہ ان پر عذاب نازل ہونے کی وجہ کیا تھی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ قوم لوط کن برائیوں میں مبتلا تھی اور ان پر اتنا سخت اور دردناک عذاب نازل ہونے کی وجہ کیا تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ یہ لوگ عراق کے شہر بابل کے رہنے والے تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر کے فلسطین تشریف لے گئے اور حضرت لوط علیہ السلام ملک شام کے ایک شہر اردن میں مقیم ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرما کر سدوم والوں کی ہدایت کے لیے بھیج دیا۔ مدائن صالح اور دمشق کے درمیان بحیرہ لوط جو سی سالٹ کہلاتی ہے اس کے نزدیک آپ کی قوم آباد تھی۔ آل لوط سے مراد خود حضرت لوط علیہ السلام ہیں اور ان پر ایمان لانے والے لوگ ہیں، جن میں حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی شامل نہیں کیونکہ وہ مومنہ نہیں تھیں۔ البتہ حضرت لوط علیہ السلام کی 2 بیٹیاں ان کے ساتھ جن کو نجات دی گئی۔ آپ کی قوم نہایت مغرور، بے حس اور نافرمان تھی اور ان کا سب سے بڑا گناہ یہ تھا کہ ان میں مرد عورتوں کی بجائے مرد سے ہی اپنی جسمانی حاجت پوری کرتے، زیادتی کرتے۔ شہر سدوم کی بستیاں بہت آباد اور نہایت سرسبز و شاداب تھیں اور وہاں طرح طرح کے اناج اور قسم قسم کے پھل اور میوے بکثرت پیدا ہوتے تھے۔ شہر کی خوشحالی کی وجہ سے اکثر جا بجا کے لوگ مہمان بن کر ان آبادیوں میں آیا کرتے تھے اور شہر کے لوگوں کو ان مہمانوں کی مہمان نوازی کا بھارا اٹھانا پڑتا تھا۔ اسی لیے اس شہر کے لوگ مہمانوں کی آمد سے بہت ہی تنگ ہو چکے تھے، مگر مہمانوں کو روکنے اور بھگانے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس ماحول میں ابلیس لیم ایک بوڑھے کی صورت میں نمودار ہوا اور ان لوگوں سے کہنے لگا کہ اگر تم لوگ مہمانوں کی آمد سے نجات چاہتے ہو تو اس کی تدبیر ہے کہ جب بھی کوئی مہمان تمہاری بستی میں آئے تو تم لوگ زبردستی اس کے ساتھ بدفعلی کرو۔ چنانچہ سب سے پہلے ابلیس خود ایک خوبصورت لڑکے کی شکل میں مہمان بن کر اس بستی میں داخل ہوا اور ان لوگوں سے خوب بدفعلی کرائی۔ اس طرح یہ فعل بد ان لوگوں نے شیطان سے سیکھا۔ پھر رفتہ رفتہ یہ لوگ اس برے کام کے اس قدر عادی بن گئے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی شہوت پوری کرنے لگے اور زیادتی کرنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان لوگوں کو اس فعل بد سے منع کرتے ہوئے اس طرح واعظ فرمایا کہ اپنی قوم سے کہا، کیا وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہان میں کسی نے نہ کی ہو؟ تم تو مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم لوگ حد سے گزر گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے اس اصلاحی اور مصلحانہ واعظ کو سن کر ان کی قوم نے انتہائی بے باکی اور انتہائی بے حیائی کے ساتھ کیا کہا، اور اس کی قوم کا کوئی جواب نہ تھا مگر یہی کہنا کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ تو پاکیزگی چاہتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بہت سمجھایا مگر انہوں نے نہ مانا۔ آخر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس قدر ٹکڑا زمین کا کھڑا کر کے اللہ کے حکم سے الٹ دیا اور ان لوگوں پر پتھروں کی بارش برسائی جن پتھروں میں آگ کے شعلے بھی تھے، اور سب لوگ ہلاک ہو گئے۔ قوم لوط کا وہی علاقہ ہے جسے آج ہم بحیرہ مردار کہتے ہیں۔ یہ بحیرہ سمندر سے بھی زیادہ گہرائی میں ہے، چنانچہ اس میں پانی باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس بحیرہ میں مچھلی، مینڈک، کیڑا غرض کے کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا۔ قوم لوط کا صدر مقام سدوم تھا جو آج کل اسی بحیرہ میں غرق ہے۔ کبھی یہ علاقہ بہت سرسبز و شاداب تھا، غلوں اور پھلوں کی کثرت تھی۔ یہاں کم از کم 5 بڑے خوبصورت شہر تھے
جن کے مجموعہ کو قرآن کریم نے متافلہ اور متافقات کے الفاظ سے بیان کیا ہے۔ نعمتوں کی فراوانی اور دولت کی ریل پیل نے یہاں کی قوم کو سرکش بنا دیا تھا۔ اس قوم کی اصلاح کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ قوم لوط پر عذاب۔ جب قوم لوط کی سرکشی اور بدفعلی قابل ہدایت نہ رہی تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام چند فرشتوں کو ہمراہ لے کر آسمان سے اتر پڑے۔ پھر یہ فرشتے مہمان بن کر حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے، اور یہ سب فرشتے بہت ہی حسین اور خوبصورت لڑکوں کی شکل میں تھے۔ ان مہمانوں کے حسن و جمال کو دیکھ کر اور قوم کی بدکاری کا خیال کر کے حضرت لوط علیہ السلام بہت فکر مند ہوئے۔ تھوڑی دیر کے بعد قوم کے بدفعلوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور ان مہمانوں کے ساتھ بدفعلی کے ارادے سے دیوار پر چڑھنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے نہایت دل سوزی کے ساتھ ان لوگوں کو سمجھانا اور اس برے کام سے منع کرنا شروع کر دیا، مگر یہ بدفعل اور سرکش قوم اپنے بیہودہ جواب اور برے اقدام سے باز نہ آئی، تو آپ اپنی تنہائی اور مہمانوں کے سامنے رسوائی سے تنگ دل ہو کر غمگین اور رنجیدہ ہو گئے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عز و جل کے نبی، آپ بالکل بھی فکر نہ کریں، ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں جو ان بدکاروں پر عذاب لے کر اترے ہیں، لہٰذا آپ مومنین اور اپنے اہل و عیال کو لے کر صبح ہونے سے پہلے ہی اس بستی سے دور نکل جائیں، اور خبردار کوئی شخص پیچھے مڑ کر اس بستی کی طرف نہ دیکھے، ورنہ وہ بھی اس عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں اور مومنین کو اپنے ہمراہ لے کر بستی سے باہر نکل گئے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اس شہر کی 5 بستیوں کو اپنے پروں پر اٹھا کر آسمان کی طرف بلند ہوئے، اور کچھ اوپر جا کر ان بستیوں کو الٹ دیا، اور یہ آبادیاں زمین پر گر کر چکنا چور ہو کر زمین پر بکھر گئیں۔ پھر کنکر کے پتھروں کی بارش برسائی، اور اس زور سے سنگ باری ہوئی کہ قوم لوط کے تمام لوگ مر گئے، اور ان کی لاشیں بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر گئیں۔ عین اس وقت جب یہ شہر الٹ پلٹ ہو رہا تھا، حضرت لوط علیہ السلام کی ایک بیوی جس کا نام والا تھا، جو در حقیقت منافقہ تھی اور قوم کے بدکاروں سے محبت رکھتی تھی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا اور یہ کہا کہ ہائے میری قوم۔ پھر عذاب الہی کا ایک پتھر اس کے اوپر بھی پڑا اور وہ بھی ہلاک ہو گئی۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی، مگر اس کی عورت وہ رہ جانے والوں میں ہوئی، اور ہم نے ان پر ایک بارش برسائی تو دیکھو کیسا انجام ہوا مجرموں کا۔ جو پتھر اس قوم پر برسائے گئے وہ کنکروں کے ٹکڑے تھے، اور ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جو اس پتھر سے ہلاک ہوا۔ قرآن پاک کی سورۃ عنکبوت کی آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کی تباہی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا ہے کہ قوم لوط پر عذاب نازل کیا گیا، مگر اس کے تباہ شدہ شہر کو آنے والے انسانوں کے لیے عبرت کے طور پر باقی رکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے اہل خط کے لیے کچھ واضح نشانیاں باقی چھوڑ دیں۔ قرآن کی وضاحت کے باوجود قوم لوط کے تباہ شہر کے بارے میں آج تک انسان کسی نتیجے تک نہیں پہنچ پایا، مگر حال ہی میں امریکی ماہرین ارضیات و آثار قدیمہ نے 10 سال کی تحقیق کے بعد یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ اردن میں قوم لوط کے تباہ ہونے والے شہر کو دریافت کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ قوم لوط کے تباہ شہر سدوم کے کھنڈرات تل حمام کے مقام پر پائے گئے ہیں۔ امریکی تحقیقاتی مشن کے سربراہ پروفیسر سٹیون کولنز کا کہنا ہے کہ ان کی تحقیقات کا نتیجہ جب سامنے آیا تو وہ خود بھی حیران رہ گئے، کیونکہ سدوم شہر میں زندگی دفتن ختم ہو گئی تھی۔
آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے تابع اور فرما بردار بنائے اور ہر قسم کے گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔